جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، جنگل درندوں کا ہے، میں بے یار شب قریب، جنگل درندوں کا ہے، میں بے یار شب قریب، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر، خبر للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، وہ ساتیاں سوال کی، وہ صورتیں محیب، وہ ساتیاں سوال کی، وہ صورتیں محیب، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، خبر للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کی تنگ دستی عروج بام پر ہوگی وہ شخص بے حد دکھی اور غمگین ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ اللہ المنان نے اپنی کتاب مستطاب احسن الوعاء آداب الدعاء میں صفحہ 111 پر جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے اول یعنی دکھیارا، اس کے حاشی میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اس کی طرف یعنی دکھیارے اور لاچار نشاد کی دعا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن کریم میں ارشاد موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے
جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ کسی مرد صالح سے جب ان کے بال بچوں نے کہا آج کی رات کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، فرمایا ہمارا ایسا مقام نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوکا رکھے، یہ درجہ تو وہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ مشائخ میں سے بعض کا یہ حال تھا کہ انہیں جب تنگ دستی پیش آتی تو فرماتے مرحبا اے شعار صالحین، یعنی اے غربت و فاقہ و مستی، تو اہل اللہ کی نشانی ہے، تجھے خوش آمدید کہ ہمارے پاس تشریف آوری ہو گئی۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایات میں ان بے صبروں کے لیے کافی درس ہے جو دنیاوی مستقبل کی بے جا فکروں میں پڑتے کڑتے اور خام خواہ دل مسوتے رہتے ہیں۔ ان کی بچیاں ابھی تو کم سن ہوتی ہیں، پھر بھی ان کی شادیوں کے لیے سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ فرض ہو جانے کے باوجود حج کی سعادت سے خود کو محروم رکھتے ہیں، اور عذر یہی ہوتا ہے کہ پہلے بچیوں کی شادی کے فرض سے میں فارغ ہو جاؤں، حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بچیوں کی جوانی تک خود زندہ رہیں گے یا نہیں اس کی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، یا بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے قبل ہی موت کے دروازے سے قبر کی سیڑھیاں اتر جائیں گی، اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ کئی لوگ ہائے دنیا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر جیتے جی آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کو ہمت اور خوش عقیدگی سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں خام خواہ دو جان کی فکر کھائے جاتی ہے، حالانکہ دو جہان کو پالنے والا ہمارا حامی و ناصر ہے۔ مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصیبت میں خدا بندوں کو اپنی آزماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے ایسے ایسے صابر بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے مصیبتوں کو اس طرح گلے لگایا کہ اللہ عز و جل سے ان کے ٹلنے کی دعا کرنے کو بھی مقام تسلیم و رضا کے منافی جانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے جبریل امین علیہ السلام، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ عز و جل، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل، میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا،
جب میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی عز و جل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورہ ملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، تو ولی اپنا بنا لے، تو ولی اپنا بنا لے اس کو لم یزل۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی۔ بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزے کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی۔ لم جاتی نویرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کاش لب پر میرے رہے جاری، کاش لب پر میرے رہے جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، کرے کہ توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب۔ یا رب العالمین، اس نماز تہجد کا واسطہ ہم سب کی بخشش مغفرت فرما، ہماری حتمی مغفرت فرما، ہم تمام کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ نیکوکار، متقی، پرہیزگار، اطاعت گزار، عاشق زار سنتوں کا آئینہ دار بنا۔ مولا نماز تہجد پر ہم سب کو استقامت عطا فرما، نماز تہجد کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین، اے اللہ ہم سب کو ایسا بندہ بنا جیسا تجھے پسند ہو، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری خوشنودی ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تفسیر سورۃ الکوثر جمہور کے نزدیک مدنیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع 3 آیتیں 10 کلمیں 42 حرف ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، کثرت امت بھی، اعدائے دین پر غلبہ بھی، کثرت فتوح بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں۔ فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر جس نے تمہیں عزت و شرافت دی اس کے لیے اس کے نام پر بخلاف بت پرستوں کے جو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تفسیر کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوں گی اور آپ کے متبعین سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہے۔ شان نزول جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی منقطع النسل کہا اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا، یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کی تکذیب کی اور ان کا بالغ رد فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپائے فضل و رحمت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں کر ہے؟ فرمایا مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک کہ وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہوا۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعا